ایشوریا سے نکاح کے لیے آپ تیار ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ 82 سے لے کے سن 2000 تک سیٹ شاہد جو مفتی عبدالقوی صاحب کا وہاں کا نام ہے اس کو انشاءاللہ پیغام نکاح آیا۔ مفتی عبدالقوی صاحب جناب ان کو کلمہ پڑھائیں گے، ان کا نام عائشہ رکھیں گے، ان کو عمرے پر لے جائیں گے اور بیت اللہ کے اندر انشاءاللہ نکاح ہوگا، شادی نہیں۔ ہر وہ محترمہ جو بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کنواری ہو، مجھے پیغام نکاح بھیجے، یہ میرے لیے شرعی طور کے اوپر بیوی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فتویٰ دے دیا الکوہل جائز ہے؟ ہمارے عقل تک آپ نے اللہ کی حضور تمام گناہوں کی معافی مانگ لی؟ مقام ملتزم میں کان پکڑ کے میں نے کہا اللہ غلط بات ہوئی ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے، کرم فرما۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ مجتہد اگر غلطی بھی کرے گا پھر بھی ثواب پائے گا۔ تو کیا موبائل کو بھی آپ نے ری سیٹ مارے؟ 350 گروپ اچھا، میں نے عمرے پر جانے سے پہلے ڈیلیٹ کیے۔ مفتی کوی جن کا نام ہے، یہ کوئی بھی بات کریں اور بحث نئی شروع نہ ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل مفتی صاحب کی ایک نئی خبر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ ایشوریا کے اور ابیشک کے درمیان علادگی کی خبریں ہیں اور یہ قریب قریب ہو جائے گی۔ اگر یہ ہو جاتی ہے تو ان کی طرف سے بھی پیغام نکاح آئے گا۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ تردید کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں یہ جو خبر ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف سے جو ہر حقیقت ہوتی ہے نا اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ میرا تو یہی ہے کہ گھر کو جوڑا جائے، منت کی جائے امیتاب کی بھی اور ان کے خامند کی بھی اور عائشہ صاحب کی بھی، کہ گھر کو برباد نہ کریں۔ صحیح ہے، لیکن اگر گھر کو برباد کرتی ہیں تو ان کا نام پھر ایشو نہیں ہوگا، ان کا نام پھر عائشہ ہوگا۔ آپ نے نام بدلنے کی بھی تجویز دے دی؟ کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، اور جب اسلام قبول کرنا ہے ان کا نام عائشہ ہوگا۔ اور جس طرح بیت اللہ میں کھڑے ہو کے راکھی سامن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی، اسی طرح وہاں انڈیا سے بھی جناب آ جائے گی بات کہ محترمہ عائشہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی میں مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح کروں۔ آپ کو توقع ہے، یقین ہے، کس حد تک ہے کہ اگر ان کی علادگی ہوتی ہے تو پھر پیغام نکاح ادھر سے آپ کے لیے آئے گا؟ توقع نہیں، مفتی عبدالقوی جو ہے وہ یقین اور جرت کا نام ہے۔ یقین اور جرت سے کہہ رہے ہیں؟ یقین اور جرت سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے میاں بیوی کی علیحدگی نہ ہو۔ اوکے، جیسے علیحدگی ہوئی نام بھی بدلا جائے گا، مفتی صاحب تیار ہیں، اسلامی نام بھی رکھا جائے گا، اور مفتی عبدالقوی جس طرح محترمہ راکھی صاحبہ نے کہا مفتی صاحب قوی ہیں، یہ ہے میرے لیے کویتا لکھے، تو ان کی طرف سے بھی بات آ جائے گی کیونکہ پہلی میری شناسائی ان سے ہے۔ ایشوریا سے نکاح کے لیے آپ تیار ہیں اگر ان کی طلاق ہوتی ہے تو؟ نا اللہ کرے طلاق بھی نہ ہو، اگر ہو جاتی ہے جی تو پھر مجھے یقین ہے کہ 82 سے لے کے سن 2000 تک سیٹ شاہد جو مفتی عبدالقوی صاحب کا وہاں کا نام ہے اس کو انشاءاللہ پیغام نکاح آیا۔ مجھے یہ فرمائیں کہ ابھی آپ کی عمر جو ہے موجودہ کتنی ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ 68 سال سے زیادہ اب ریحان طارق کو بھی بیٹا بنا دیتے ہیں۔ جب ایک صحافی سوال کرنے بیٹھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ رشتہ داری بنائیں گے تو سوال آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ سٹوڈیو میں رشتہ داری بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ریحان طارق کو بھی آپ نے بیٹا کہہ دیا، اب مجھے بھی آپ سٹوڈیو میں بیٹا کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے صحافی کہیں، مجھے اینکر کہیں، میں جو کام ہے میرا وہ مجھے کرنے دیں۔ تو میں نے یہی بات ریحان صاحب کو کہی، آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، بیٹا میں کیوں کہتا ہوں؟ کیوں؟ کہ آپ جرت کے ساتھ، اور جب جرت کے ساتھ باتیں کریں گے بیٹا جرت سے بات کرتا ہے، پھر بابا بابا ہوتا ہے۔ جیسے حسن اللہ یاری صاحب کو میں نے کہا جب آپ بیٹا کہہ دیتے ہیں تو پھر چیزیں باقی شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں اب سوال کرنے دیا کریں۔ آپ سوال کریں، اب آپ کو محترم کہوں گا۔ بیٹا میں اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ دلیری کے ساتھ باپ کے سامنے بات کریں، اور پھر میں نے ایک نقطہ وہاں بھی بتایا تھا آپ کو بھی۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو پیغام نکاح آ جاتا ہے ایشوریا والے معاملے پہ، تو ایک مفتی ہو پھر ایک غیر مذہب سے کیسے یہ ممکن کیسے ہوگا؟ واہ واہ، میں نے جب کرینہ صاحبہ سے میرا اچھا تعلق تھا، جب ان کی شادی ہوئی محترم سیف صاحب سے، تو وہاں کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے دیوبند، اس نے کہا کہ یہ نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میرے زمانے کے اندر 3 لوگ تقابل ادیان کے قابل ترین اور محقق ترین لوگ ہیں۔ اچھا، احمد دیدات، ہمارے انڈیا والے ڈاکٹر ذاکر انڈائی، ٹھیک ہے، میرے سراکی علاقے سے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ، ٹھیک ہے، ان تینوں سے میں ملا ہوں۔ اوکے، یہ کہتے تھے کہ ان کی جو 3 کتابیں ہیں ہندوؤں کی، یہ الہامی کتاب ہے۔ وہ کیوں؟ دلیل بڑی مزیدار دیتے تھے، اس لیے کہ اس میں ایک تو اوپر والے کا ذکر ہے، توحید کا ذکر، دوسرا آنے والی ذات مقدسہ نبی رحمت کے آنے کی تشریف آوری کی بشارت ہے۔ تو اب جب ایشو رائے صاحب عائشہ بن جائیں گی، کلمہ پڑھ لیں گی، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی فتویٰ یہی دیں گے کہ جو مفتی صاحب نے جناب پہلے کلمہ پڑھا ہے
اور اگر کلمہ نہیں پڑھیں گی تو جن تقابل ادیان کے ان 3 عظیم لوگوں کا میں نے نام لیا ہے تو ان کے ہاں بھی وہ چونکہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے نکاح ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ایشوریا کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے مطابق؟ کیونکہ آپ سے اس وجہ سے پوچھنا ہے، ویسے ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا مذہب ہے ان کا؟ ہاں، تو ایشورائے کا نام بتا رہا ہے کہ وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، جب ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کرے گی تو سبحان اللہ۔ اچھا، اگر وہ نہیں کرتی تو دوسری صورت آپ نے یہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ 3 محققین کی تو بات پھر میں بھی نے کہہ نکاح دی۔ آپ جائز قرار دیتے ہیں؟ بالکل، ہندو لڑکی سے مسلمان کا نکاح جائز ہے؟ یہ سیف کا جو ہوا ہے کرینہ سے ہوا ہے نا، ظاہر ہے۔ ہاں۔ اب دوسرا جو اگر ہوگا تو مفتی عبدالقوی صاحب کا ہو جائے گا۔ اچھا، سیف کا اور کرینہ کا نکاح دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا؟ میرا خیال ہے آپ مفتی آپ بہتر سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھائیں گے، اگر اور کلمہ عائشہ نہیں بھی نام پڑھتی ہوگا، پھر بھی پیغام نکاح آتا ہے تو آپ کر لیں گے؟ وہ کر لیں۔ اوہو، اگر مگر نہ کہیں۔ اچھا، مفتی عبدالقوی صاحب جناب ان کو کلمہ پڑھائیں گے، ان کا نام عائشہ رکھیں گے، ان کو عمرے پر لے جائیں گے اور بیت اللہ کے اندر انشاءاللہ نکاح ہوگا، شادی نہیں۔ آپ نے زندگی میں کون سی چیز زیادہ پی ہے؟ الحمدللہ میں تو لسی زیادہ پیتا ہوں، سب سے زیادہ، چونکہ میرا سرائکی علاقے سے تعلق ہے، اور پوری آم کی بالٹی بھی، اچھا، اس مشروب کے علاوہ چائے، اور قہوہ، اور عالم عرب میں جاتا تھا تو وہ ان کا وہ خاص قسم کے جناب جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور جب آپ ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کیا پیتے ہیں؟ ٹھنڈے علاقے میں یہی چائے۔ تو الکوہل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، الکوہل کا تو مسئلہ آیا تھا یہ 12 اسلامی ممالک کی طرف سے، تو ان کے لیے میں مری کی فیکٹری میں گیا، صحیح ہے، اپنے آنکھ سے بنتا ہوا دیکھا دیکھا، کہ گنے کے رو سے لے کے آخر ذائقہ تک، چکھا آپ نے؟ نہیں وہ چکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ میں دیکھنے کیونکہ کی آپ نے فتویٰ دینا تھا نا، تو فتویٰ دینے والے پوری فتویٰ طرح دینے کے تحقیق لیے ہے۔ چکھنا ضروری نہیں، اچھا، فتویٰ دینے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، آپ نے مشاہدہ کیا پورا، شراب بنتے ہوئے؟ کیسے؟ شراب نہ کہیں نا، الکوہل بنتے اچھا، ہوئے، الکوہل بنتے ہوئے آپ نے دیکھی؟ جی ہاں۔ اور مری کی جو فیکٹری ہے یہاں شراب نہیں بنتی، تو یہاں آپ نے سارے وہ فتویٰ- جو مشروبات بنتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، جس میں الکوہل ہوگا آپ نے وہ شراب نہیں آپ ہوگی۔ نے فتویٰ دے دیا الکوہل جائز ہے؟ ہمارے عقل تک، ہمارے عقل تک الکوہل جائز ہے؟ جس طرح تمباکو والا پان، اب میں 2-2.5 منٹ نہیں کھا سکتا، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا۔ اچھا، اسی وجہ سے تو آپ متنازع کہا جاتے ہیں نا شراب کے معاملے میں، کہ الکوہل اور الخمر آپ کہتے ہیں الگ الگ ہے، ایسے ہی ہے؟ یہی مسئلہ پوچھ لینا، ہاں، آپ پاکستان کے 2-3 بڑے جو مفتی اعظم ہیں ان سے پوچھ لیں کہ الخمر کیا ہے، جب وہ کہیں کہ فروٹ ہو، اس کے جوسز نکالے جائیں، 2/3 اس کو خشک کیا جائے آگ پر، تو آپ نعرہ ماریں کہ مفتی عبدالقوی زندہ باد، کیونکہ الکوہل کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ کی حضور تمام گناہوں کی معافی مانگ لی؟ اللہ اکبر، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے آیا ہوں، دوسری اور تیسری منزل پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے میں نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا، بار بار طواف کرو، اور میں احرام اتار کے جناب دوسری اور تیسری منزل پہ جب اٹھ کے جاتا تھا مقام ملتزم میں کان پکڑ کے یوں اچھا، کہ اے اللہ، دیکھو میرے آپ ذہانت کو دیکھیں کہ میں نے کہا اللہ غلط بات ہوئی ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے، کرم فرما، کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں مفتی عبدالقوی میں کوئی جھول نہیں، جو معاملات ہیں حقوق اللہ کے ہیں، صحیح ہے، اور وہ بھی میری طالب علمانہ تحقیق ہے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ مجتہد اگر غلطی بھی کرے گا پھر بھی ثواب پائے گا۔ اب آپ اپنے موبائل کو بھی، جیسے آپ کی اپنی لائف جو ہے وہ ریفریش ہو گئی، تازہ آپ ہو گئے، جیسے وہاں سے بندہ آتا ہے تو ایک دفعہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو کیا موبائل کو بھی آپ نے ری سیٹ مارا ہے؟ عاشق بھائی، 350 گروپ اچھا، میں نے عمرے پر جانے سے پہلے ڈیلیٹ کیے، پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیا؟ ڈیلیٹ کر دی۔ اب میرے پاس زیادہ کو زیادہ 50 اور 55 گروپ ہوں گے۔ ان گروپوں میں اب ڈیٹا کون سا آ رہا ہے؟ ان گروپوں کے اندر اچھی باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ آسٹریلیا سے جو لوگ آپ کو غلط قسم کی چیزیں بھیج دیتے تھے وہ یا میں ان دیکھ گروپوں میں لیتا تھا نا آپ دیکھ لیتے تھے کہ جناب یہ لوگ غلط بھیجتے ہیں، ہاں، اب گندی ویڈیو دیکھ الحمدللہ لی، اب علمی مباحثہ ہے، علمی گفتگو ہے، یہ گروپ گندی موجود ہے۔ ویڈیوز آپ کے پاس پڑی ہوتی ہاں ہیں ہوتی تھی، لیکن اب سب ڈیلیٹ کر دیے، ڈیلیٹ کر 350 گروپ ڈیلیٹ کیے۔ اچھا، وہ سارے گندے گروپ آپ نے ڈیلیٹ نہ کر ان میں سے 2-4 ہی ہو گئے نا، باقی تو سارے علمی اور روحانی اور تحقیقی اب ہوتے علمی تھے۔ اور روحانی گروپ رہ گئے، گندے گروپ سارے آپ نے ختم ہاں کر وہ دیے۔ نہ وہ پورے 300 کو میں نے ڈیلیٹ کیا۔ اب جناب جو روز بروز آ رہے ہیں ان کی تعداد شاید 50 اور 55 تک۔ جو صنف نازک کی طرف آپ کا جھکاؤ پہلے بہت زیادہ تھا، تو اب اس میں اپنی لائف کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ لڑکیاں دوشیزائیں جو آپ کی طرف زیادہ مائل ہوتی تھی یا آپ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے تھے، تو وہ جو معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچے؟ محترم بات یہ ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں، یہ دیکھیں پانی میرے ہاتھ میں ہے، پی لیں۔ ابھی چائے پی ہے، اچھا، میں نے آج تک زنا نہیں کیا۔ ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو،
بیوہ ہو, متلقہ ہو, کواری ہو, مجھے پیغام نکاح بھیجے. یہ میرے لیے شرعی طور کے اوپر بیوی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. 3 سالوں کے اندر اگر ایک کیلکولیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کی ہے 3200 نکاح. اللہ اکبر. کیا واقعی اتنے نکاح آپ نے 3 سالوں میں کر لیے ہیں یا کتنے کر لیے ہیں؟ 3200 نکاح آپ نے کیے یا کم کیے یا کتنے کیے؟ 3 درجن والی بات پرانی ہو گئی ہے. محترم بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو نا, لا تحصوها. ہو سکتا ہے کہ مزید اس کے اندر ایک اور درجن کا اضافہ ہو گیا ہو. 4 درجن 4 درجن نکاح آپ نے ایک وقت میں صرف 4. ایک وقت میں 4, تو 4 درجن. پہلے 3 درجن تھے, مفتی صاحب نے 1 درجن اور بڑھا دی. 3 سالوں میں 1 درجن وہ کنفرم کر رہے ہیں. یہ جو نکاح والے پیغامات آتے ہیں آپ اس کے اوپر فوراً فیصلہ خود کرتے ہیں یا کوئی مشاورت ہوتی ہے؟ جیسے کوئی نکاح کے اوپر یا شادی کے اوپر, شادی نکاح آپ کہتے ہیں الگ الگ چیزیں ہیں, تو خاندان کے اندر مشاورت ہوتی ہے. اب چونکہ آپ دادا بھی ہیں, یقیناً نانا بھی ہوں گے, نانا دادا تو بن چکے نا, آپ کی عمر اتنی ہے, تو پھر مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں کوئی اب یہ راکھی ساونت والا معاملہ ہوا نا, تو آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا کہ میرا نواسا ادھر بیٹھا تھا اور مجھے یوں کر رہا تھا اچھا کہ نانوں کو نئی نانی آ رہی ہے. تو جب معلوم بتایا گیا کہ جناب راکھی ساونت کا, تو قبلہ والدہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں, پہلے استخارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, والدہ نے کہا استخارہ کریں. استخارہ, اور لیکن ابھی تک ان کی طرف سے یہی ہے کہ استخارہ اچھا نہیں آیا, اس لیے دبئی نہیں جانا. ہر آنے والا پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا جاتا. صحیح ہے, حالات دیکھے جاتے ہیں, درجن تو پھر بھی آپ نے بتا دی. اپنے مصروفیات کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس محترمہ کے حسن, جمال, ان کی کیفیات, ان کی خداداد, پورا انتخاب کرتے ہیں آپ. بالکل. کتنی پراپرٹی ہے آپ کی؟ الحمدللہ میرے والد صاحب کے 6 ساڑھے 6 مربع تھے. سب سے میری جو قیمتی ترین پراپرٹی ہے وہ نشتر روڈ پہ ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کلینک ہے رحمان میڈیکل کمپلیکس کے نام سے. اچھا 4 ساڑھے 4 لاکھ روپے اس کا ماہانہ کرایہ آتا ہے. اچھا, میں رجا ہوا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ گاڑی آپ نے کون سی رکھی ہوئی ہے؟ گاڑی سب بچوں کے پاس. آپ نے گاڑی خود کوئی نہیں رکھی. سب سے قیمتی چیز کیا ہے آپ کے پاس پراپرٹی کے اندر؟ وہ ایک صاحب نے مجھے رولیکس گھڑی دی تھی. اچھا, وہ بڑی کیا قیمت تھی اس کی؟ وہ بتا رہے تھے کہ 18 لاکھ کے لگ بھگ. 18 لاکھ کی وہ تھی, اب ہے نہیں؟ نہیں, اب بھی ہے. اچھا, کدھر ہے وہ؟ جب ولیمے پہ شادی پہ جاتا ہوں. اچھا, تب پہنتے ہیں. تو وہ کسی نے گفٹ کی تھی آپ کو؟ گفٹ, یہ کوٹ سے لے کے ٹوپی سے لے کے ہر چیز گفٹ ہے. ہر چیز گفٹ ہے. پٹھان آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ ہاں, اس لیے کہ وہ جو تھی نا حریم شاہ, ہاں, اس کے اس نے مفتی صاحب کا دل دکھایا, اس لیے ہم پٹھانوں پر لازم ہے کہ ہم مفتی صاحب کو جناب اپنی عزت, شخصیت, فضیلت میں مقام دیں. حریم سے رابطہ رہتا ہے آپ کا؟ ہاں, 1.5-2 مہینے سے نہیں ہوا. اولاد کے معاملے میں آپ سے مشاورت کرتی ہیں؟ کوئی دم درود کیا آپ نے؟ ہاں, نہیں, وہ تو خامند کی ذہن سازی کرنی تھی بلال صاحب کی. آپ نے ذہن سازی کی؟ میں نے, بلال سے میری بات نہیں ہوئی, البتہ ان کو میں نے کہا کہ یہ وظیفہ پڑھے تاکہ بلال صاحب کے دل کے اندر اولاد ہونے کے لیے آپ نے حریم شاہ کو وظیفہ بتایا. تو وظیفہ ناظرین کو بھی بتا دیں, کوئی بے اولاد جوڑا ہے تو اس کو فائدہ ہو جائے. شاباش. ہاں, قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں, رب حب لی من الصالحین, رب حب لنا من لدنک ولیہ, یہ ساری حضرت یحییٰ کی اور حضرت ابراہیم کی جو قرآنی آیات میں دعا ہے, اسی سے اللہ بچہ عطا فرماتے ہیں. آپ کا بھی کوئی سوال ہو مفتی صاحب سے, آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.